کہ صحابہ کرام کا معمول تھا. ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ امام طبرانی اپنی اوسط میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور امام بیہقی شعب الایمان میں، کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، حضور کے صحابہ میں سے دو حضرات کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی، لم یتفرقا، تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر، پھر اس کے بعد اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سنا کر اور اس کو ذہن میں تازہ کر کے پھر وہ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہہ کے رخصت ہوتے تھے. تو یہ ہے اصل میں سب سے پہلا نقطہ کہ اس چیز کو دل کے اندر جو ہے پوری طریقے سے راسخ ہو جانا چاہیے کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو چاہے دنیا کی ہر دوسری جس کو دنیا میں نعمتیں شمار کیا جاتا ہے، ہر نعمت موجود ہو، انسان ناکام ہے. دوسری بات جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں جو انداز اور اسلوب بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کے کم سے کم لوازم ہیں. اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ یقیناً وہ لوگ جنت الفردوس میں بڑے اونچے مقامات حاصل کریں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، تو منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہو جاتا کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو کمتر درجے میں کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تباہی اور بربادی سے دو چار ہو کر رہیں گے، سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں. یہ گویا کہ جب کہ میں نے ایک کالج میں تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا طلبہ کی مناسبت سے کہ یہ پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن یا ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو در حقیقت محض خسارے سے بچنے کے لوازم ہیں. تیسری بات ہے جو اہم ترین ہے، یہاں جو چار چیزیں لوازم نجات کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چاروں لازمی ہیں. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورۃ التین میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ ملے گا. اب یہاں دیکھیے کنٹراسٹ کیا ہے. یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں پر عمل صالح کے دو ایسے تقاضے جو زیادہ ثقیل ہیں، زیادہ بھاری ہیں، زیادہ مشکل ہیں، انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے. گویا کہ بحیثیت مجموعی صورت مختصر ترین ہے، لیکن لوازم نجات کے بیان میں یہاں اتناب ہے، یہاں تشریح ہے، یہاں تفصیل ہے، مزید وضاحت ہے. اس لیے کہ تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے، عمل ہی کا دوسرا درجہ ہے. ایک انسان کی انفرادی نیکی ہے، اور ایک یہ کہ وہ نیکی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، نیکی کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے، حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے. یہ اسی کا اگلا مرحلہ ہے. اور دعوت ہو، تبلیغ ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہ بھی تو عمل ہی ہے نا. لیکن یہاں اس عمل کے اندر جو مضمر چیزیں ہیں ان میں سے جو ثقیل تر اور مشکل تر جو اس کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کر کے سامنے رکھ دیا گیا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان چاروں میں سے کسی کو کم کر دینے کا کسی کو اختیار نہیں.